أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقال انبئونی. اب اگر یہاں پر ہماری جو ہے انبئونی پر پہنچنے کے پہلے سانس ٹوٹ جا رہی ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فقال پر ہی رک جائیں گے. انبئونی کو انبئو بول کر سانس نہیں توڑیں گے. ابھی بات سمجھ میں؟ انبئونی کو انبئو بول کر نہیں توڑیں گے، پہلے ہی رک جائیں گے فقال پر، اور پھر فقال سے پھر سے پڑھیں گے. دھیان رکھا کرو یہ سب چیزوں پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خونریزی کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور تقدیس تو بیان کرتے ہی ہے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیناً میں ان باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سکھلا دیا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام. ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. فقال، اور فرمایا انبئونی، تم مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان لوگوں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا، نہیں ہے ہم کو علم سوائے ان باتوں کے جو اللہ نے ہم کو سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً یقیناً آپ ہی خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم تم ان لوگوں کو بتلاؤ ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم،
آدم علیہ السلام نے بتلا دیا ان کو ان چیزوں کے نام۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ میں زمینوں اور آسمانوں کے بھید کو جاننے والا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ ما قبل کے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، جناتوں کو، تمام لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی جان لو، مان لو، اور اس بات کو خوب پہچان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ کی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے اور جس کی عبادت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا فرض ہے۔ تو یہ توحید خالص کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل میں اپنے بندوں کو دعوت دی، اور توحید خالص کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ پچھلے اسباق کو جب یاد کروں گے، اس کی طرف نظر دوڑاؤں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید خالص کی دعوت دی، اور اس کے دلائل دیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب اس آیت کے اندر یہاں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ انسان کی تخلیق کا ماقبل میں ذکر کر کے انسان کی تخلیق کے واقعے کو ذکر فرمانا یہ اس وجہ سے ہے تاکہ بندوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ دلائل کی تمامیت کے لیے، تاکہ وہ دلائل پورے ہو جائے، اور یہ انسان اپنی تخلیق کے واقعے کو ذکر کر کے سبق یاد کرے، ایک سبق لے، اور وہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بڑھنے کے لیے، توحید خالص کو اختیار کرنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو۔ تو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری فرما رہے ہیں کہ بندے ہدایت کی طرف آ جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے بے انتہا محبت کی دلیل ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کو الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف واقعات کو ذکر کر کے اپنے بندوں کو سمجھا رہے کہ بندو مجھے اپنا معبود حقیقی جان لو، مان لو۔ دیکھو اس آیت میں خلیفہ کا ذکر ہے، خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا۔ خلیفہ بننے کا جو بھی مطلب ہے، جو بھی اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل کے اندر سب سے پہلے جو چیز داخل ہے خلیفہ ہونے کے لیے اور امور خلافت کو اصح طور پر انجام دینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس کے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے وہ توحید خالص کو ماننے والا ہو۔ ہماری بات سمجھ میں؟ توحید خالص کو ماننے والا ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا، انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادے کو ظاہر فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا فرشتوں نے؟
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائیں گی، خوریزی کریں گی، جو آپس میں لڑیں گی بھیڑیں گی اور زمین میں شرور و فتن پھیل جائیں گا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر فرشتوں کا جو سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ بطور اعتراض کے نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اعتراض کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، معصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے، معصیت ہے۔ اور فرشتے معصیت و کفر سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر کفر کا، معصیت کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ پھر فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گی، خوریزی کریں گی؟ اور انسان دنیا کے اندر آیا ہی نہیں تھا، زمین میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نسل انسانی آباد ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ ایسی مخلوق ہوں گی جو زمین میں فساد مچائیں گی؟ ایسے سوالات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسرین نے کئی جواب دیے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دی ہو کہ میں جس مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہوں، جن انسانوں کو خلیفہ بنانے والا ہوں، ان کے اندر خیر کا، شر کا دونوں مادہ موجود ہوں گا، ان کے اندر خیر کا، شر کا دونوں مادہ موجود ہوں گا، اچھے کام کرنے کا بھی مادہ موجود ہوں گا، برے کام کرنے کا بھی مادہ موجود ہوں گا۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ فرشتوں کو اس لیے معلوم ہو، فرشتوں نے جناتوں پر قیاس کیا تھا۔ انسانوں کے آباد ہونے کے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، اور وہ جنات زمین میں خوریزی کرے، فساد مچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اس طریقے کے کام کیا کرتی تھی۔ اور جناتوں کے اندر بھی خیر اور شر دونوں مادہ موجود ہے، تو فرشتوں نے جناتوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے اندر بھی خیر اور شر کا مادہ ہوں گا، تو یہ لازماً جو ہے زمین میں فساد مچائیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے، یہ بات کا علم، یہ بات کا یقین فرشتوں کو تھا۔ فرشتے حکمت جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا حکمت ہے کہ ایسی قوم، فسادی قوم، فتنے پھیلانے والی قوم، آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے والی قوم، اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوں گی۔ تو وہ حکمت جاننا چاہ رہے تھے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ہمیں بہت کچھ سکھلاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہمیں بہت کچھ تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں یہ چھوٹا سا جملہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں کسی بات کا حکم دے دیا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام تم کو انجام دینا ہے، 5 وقتہ نماز تم کو پڑھنی ہے، رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، معصیتوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، سود خوری سے بچنا ہے، رشوت خوری سے بچنا ہے، تو یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اس کے اندر ہم کو حکمت کی چکر میں پڑنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا ہوگا۔ ہم کو حکمت معلوم کرنے کے چکر میں پڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو باتیں جانتا ہوں، جو چیزیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن باتوں کا حکم کیوں دیا ہے، ہماری عقلیں جو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہماری عقلیں اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ اس لیے ایک بندے کا بتقاضا بندے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بس مان لے، اس پر عمل کر لے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، کوئی مشقت پیش آ جائے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا کہ مجھے میرے اوپر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، یہ دقت آئی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں بظاہر اس وقت تو پریشانی اور مصیبت کا باعث لگ رہی ہو، تکلیف کا باعث لگ رہی ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خیر چھپا ہوا ہے، خیر پوشیدہ ہے۔ یہی اصل ایمان ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کو کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی ہے تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہو گیا، بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ جو چیز ہمیں بظاہر غلط نظر آ رہی ہے اس میں کیا خیر چھپا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا اس بات کو کہ میں زمین میں ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کے سامنے جب ظاہر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے جو زمین میں فساد مچائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشورہ کرنے کے لیے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مشورہ نہیں کر رہے تھے کہ میں جو ہے انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، آپ لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں، مجھے بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس قسم کا مشورہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ مشورہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر کسی امر کو کرنے کے پہلے انسان تشویش کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تشویش میں مبتلا ہونا، کنفیوز ہونا، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کس کی صفت ہے؟ یہ انسانوں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری ہے، کیونکہ پہلے کیا ہونا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، پہلے کیا ہوا تھا، آگے تک کے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے مشورے کی اہمیت ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ اگرچہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے فرشتوں کے سامنے، لیکن یہاں سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے آپس میں تبصرہ کرے، آپس میں تبصرہ کر لے، اور اس کام کو انجام دینے کے پہلے اپنے بڑوں سے، ساتھ والوں سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشورہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بندوں کو اس بات کی ترغیب اس کے اندر دلائی جا رہی ہے کہ اپنے کاموں کو کرنے کے پہلے ایسی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا کرو۔ حدیث کے اندر بھی، قرآن کریم کی آیت میں بھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی اہمیت کو بیان دیا ہے، اور اہم امور کے اندر مشورہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم مشورے کے لیے بیٹھ رہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس کے لیے مشورے کے لیے بیٹھ رہے، اس طریقے سے نہیں۔ جو ضروری امور ہے، ہم کو جو ہے مستقبل میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تجارت کرنی ہے تو کون سی تجارت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم جو کسی کے ساتھ جو کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو گھر والوں سے، اہل و عیال سے مشورہ کرو، اپنے بڑوں سے مشورہ کرو۔ مشورہ کرنے میں بھی اس بات کا خاص دھیان رکھے کہ مشورہ جس چیز کا کیا جا رہا ہے تو مشورہ کرنے میں اس چیز کے ماہر کا انتخاب کیا جائے یا اس چیز کے جاننے والے کا انتخاب کیا جائے۔ اب اگر آپ کو جو ہے دینی علوم حاصل کرنا ہے، دینی علوم کے اندر بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، حفظ کا بھی شعبہ ہوتا ہے، عالمیت کا بھی شعبہ ہوتا ہے، دینیات کا بھی شعبہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے دینی علوم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم مشورہ کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ انجینئر صاحب سے مشورہ کر رہے کہ میں کون سے شعبے میں تعلیم حاصل کروں، تو آپ کو صحیح مشورہ دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ تو جو آدمی جس چیز کے بارے میں جانتا ہو اس سے اس چیز کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔ بہرحال
آگے ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اب پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون کے ذریعے سے فرشتوں کو اجمالی طور پر جواب دیا۔ پہلے فرشتوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک اجمالی جواب، مختصر جواب، انگلش میں بولتے شارٹ کٹ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون کے ذریعے دیا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں انسانوں کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ اب یہ وعلم آدم الاسماء، اس آیت میں تفصیلی جواب کا ذکر ہے فرشتوں کی اس بات کا کہ آپ ان مخلوق کو، ایسی مخلوق کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، اس کا تفصیلی جواب یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، جن جن چیزوں کی دنیا کے اندر ضرورت پڑتی ہے ایک انسان کو، اور جو جو چیزیں پیش آتی ہے، جو جو اشیاء ہوتی، جن جن اشیاءوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی جو خاصیتیں ہوتی ہے، ان چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے۔ اب پھر ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اب تم ان کے نام بتلاؤ، جو نام میں نے آدم علیہ السلام کو، آدم کو سکھلایا ہے، ان چیزوں کے نام تم بتلا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا فرما رہے ہو جو زمین میں فساد مچائیں گی، اس کا ایک جواب تو میں نے تم کو دے دیا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ دوسرا تفصیلی جواب یہ ہے کہ میں نے یہ آدم کو جو نام سکھلائے ہے، آدم علیہ السلام کو، ان ناموں کا تم ذکر کر کے، ان چیزوں کا نام تم بھی ذکر کر کے بتا دو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اپنی عاجزی کا، انکساری کا اعتراف کیا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم صرف اتنی ہی چیزیں جانتے جو آپ نے ہم کو سکھلائی ہے، اس سے زیادہ ہم کو نہیں معلوم، فوراً اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نام سکھلائے تھے آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، نام کس کو سکھلائے تھے؟ آدم علیہ السلام کو سکھلائے، اور اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں فرشتوں پر، تو پھر فرشتوں نے ان ناموں کا ذکر نہیں کر پائے، ان چیزوں کا نام نہیں بتلا پائے، تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ بظاہر تو یہ ایسا ہو گیا کہ ہم نے معین صاحب کو کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، ٹھیک ہے، یاد کروا دیے، اور پھر الیاس صاحب سے ہم نے کہے کہ میں نے معین کو جو سکھلایا ہوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، ایسا سمجھ میں؟ ممتحنہ جو امور ہے، جن امور کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے، تو ان امور کا پتہ ایک ہی کو ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، اور جواب میں طلب کر رہا ہوں دوسرے سے، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ یہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے ایسا، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلا رہے تھے تو فرشتے وہاں پر موجود تھے، تو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، لیکن فرشتے اس کو یاد نہیں رکھ پائے۔ کیوں نہیں یاد رکھ پائے؟ کیونکہ وہ نام ایسے نام تھے جن کی فرشتوں کو کوئی حاجت ہی نہیں پڑتی، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب انسان کے، ہمارے لیک کی اگر کوئی چیز ہے نہیں ہے، ہمارے لیک کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی ہمارے کو یعنی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، تو اب اگر ہم کو اگر وہ نام اگر کوئی سکھلائے بھی تو ہم کیا ہوں گا، ہمارے سے اوجھل ہو جائے گا۔ ہماری فیلڈ کی، جیسے مثال کے طور پر میں جو ہے ڈاکٹری فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں، اب میرے کو جو ہے کوئی عارضی کوئی ڈاکٹر بیٹھ کے میرے کو سکھلائے فلانی چیز، ڈاکٹری کے اندر ایک لفظ یہ ہوتا ہے، ایک لفظ یہ ہوتا ہے، ایک لفظ یہ ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، خوب ساری چیزیں ڈاکٹری کی میرے کو سکھلا دے، سرسری طور پر میرے کو آ کے بتا دے بھئی یہ ڈاکٹری کے اندر یہ چیز ہے، یہ بلڈ کا معاملہ اگر ایسا رہے تو یہ بیماری ہوتی ہے، بلڈ کا معاملہ اتنا کنٹینٹ اتنا دکھائے تو وہ ٹائیفائڈ ہو جاتا، پھر وہ پیلیا کے لیے یہ ضروری ہے، ایسی
وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں ڈاکٹری کی اگر میرے کو اگر بتلا دی جائے تو میں کیا کروں گا؟ اب پھر ڈاکٹر میرے سے پوچھے چلو اب میں نے جو تم کو بتایا تھا بول کے بتاؤ، نہیں بتا پاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جو دماغ ہے میں نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا ہوں، وہ چیز میرے فیلڈ کی ہے ہی نہیں، تو میں اس کو جو ہے نہیں بتا سکتا۔ میری فیلڈ کی وہ چیز ہے ہی نہیں، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اب مثال کے طور پر ہماری فیلڈ کی چیز لے لو، اب آپ ماشاءاللہ انگلش میڈیم ہو، سب ہو، پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، لیکن اب میں اگر آپ کو یہ بولوں شرح جامی کے اندر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تنازع فعلان کی بہت زبردست بحث فرمائی ہے۔ مگر آپ سے یہ کہوں تنازع فعلان کی علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح جامی میں بہت زبردست کلام کیا ہے۔ اب پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے پوچھوں آپ یہ چیز نہیں بتا سکتے، علامہ جامی کون ہے وہی نہیں بتا سکتے، تنازع فعلان کون سی بحث کا نام ہے، کون سی گائے کا نام ہے، نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ کے نہیں ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے باوجود وہ اس چیز کو نہیں بتا سکے، کیونکہ وہ جن چیزوں کے نام بتلائے گئے تھے، جن چیزوں کی خاصیتیں بتلائی گئی تھی، ان چیزوں کی ضرورت انسانوں کو ہی پڑتی ہے۔ اب فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، تو بھوک لگنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بھوک لگنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے فرشتے اس کو نہیں بتا سکتے۔ پیاس نہیں لگتی تو پیاس ہونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا گیا ہو اور پھر ان کو کہا گیا ہو کہ تم یہ نام بتاؤ، تم یہ نام بتاؤ، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سکھلایا جا رہا تھا فرشتے وہاں موجود تھے۔ چلیے اب دوسری چیز یہ حل کر لو، ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کیوں کہا، ان کنتم صادقین کیوں فرمایا؟ اگر تم سچے ہو، تم یہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، ایسا کیوں فرمایا؟ کسی کے یہ لفظ اگر تم سچے ہو، یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب فرشتوں نے خود کی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور نہ اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو انسان ہے خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، وہ تو حکمت جاننا چاہ رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کنتم صادقین کیوں فرمایا؟ حضرت شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر فرشتوں کا جو حقیقتاً دعویٰ نہیں تھا، حقیقتاً دعویٰ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، لیکن صورتاً دعویٰ موجود تھا، صورتاً دعویٰ موجود تھا۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے آپس میں سرگوشی کیا کرتے تھے۔ کیا سرگوشی کیا کرتے تھے؟ آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گا، اس طریقے کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرما دیا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے صورتاً دعوے کے اندر سچے ہو کہ تمہارے سے افضل مخلوق کوئی پیدا نہیں ہوں گی، تو تم ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ثابت کیا ہے کئی طریقوں سے۔ ایک تو خلیفہ بنانے والے ہیں، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان انسانوں کی فضیلت، حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان انسانوں کی فضیلت جو طاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نام سکھلایا، اور آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے بتلا دیا۔ تو یہاں سے بھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کر کے اس بات کا جواب دے دیا کہ میں جو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تم سے
افضل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر برائی کا مادہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، وہ برائی نہیں کر سکتے، ان کے اندر برائی کرنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، ان کے اندر صرف خیر کا مادہ ہے۔ اور انسان جو مخلوق ہے اس کے اندر برائی کا بھی مادہ ہے، اچھائی کا بھی مادہ ہے، نیکی کرنے کا بھی اس کا دل کرتا ہے، برائی کرنے کا بھی دل کرتا ہے، لیکن یہ انسان باوجود برائی کرنے کا دل کرنے کے، باوجود برائی کی طرف جانے کے سارے اسباب موجود ہونے کے، صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان جتنے بھی گناہ سے اور خواہشات کی چیزوں سے جو بچتا ہے، خواہشات آنے کے باوجود بھی جو بچ جاتا ہے گناہ سے، کیوں بچتا ہے؟ وہ اللہ کے خوف سے۔ بعض کئی بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس اسباب بھی موجود ہے، گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہے کہ جب چاہے جیسا چاہے اپنی خواہشات کی وہ تکمیل کر سکتے، لیکن وہ خواہشات کی تکمیل نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ صرف اس بات سے ڈر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب فرشتے وہ اگر یہ خواہشات والی چیزوں کو اختیار نہیں کیے ہوئے تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اس بات کا، اس چیز کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل انسانوں کی فرشتوں پر فضیلت کی اصل وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر برائی کا مادہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ان ساری برائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید کو جاننے والا ہوں، خوب جانتا ہوں، اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر کیا کیا تھا فرشتوں نے؟ ظاہر یہی بات کی تھی کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے جو زمین میں فساد مچائی تھی۔ اور چھپ کر کون سی بات کی تھی فرشتوں نے؟ سرگوشی میں آپس میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی ہدایات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔